وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اور جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ خبردار، یقیناً یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن شعور سمجھ نہیں رکھتے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ فساد کے بانی منافقین۔ ابن عباس، ابن مسعود اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ یہ بیان بھی منافقوں کا ہی ہے۔ ان کا فساد کفر اور معصیت الہی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ زمین میں اللہ کی نافرمانی کرنا یا نافرمانی کرنے کا حکم دینا زمین میں فساد کرنا ہے، اور زمین و آسمان کی اصلاح اطاعت الہی میں ہے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہیں جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے روکا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو ہدایت اور اصلاح پر ہیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس خصلت کے لوگ اب تک نہیں آئے۔ مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کے زمانے میں یہ بد خصلت لوگ تھے تو صحیح، لیکن اب جو آئیں گے وہ ان سے بھی بدتر ہوں گے۔ یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وصف کا کوئی رسول اللہ کے زمانے میں تھا ہی نہیں۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان منافقوں کا فساد برپا کرنا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے تھے، جس کام سے اللہ تعالیٰ منع فرماتے تھے اسے کرتے تھے، فرائض الہی ضائع کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے سچے دین میں شک و شبہ کرتے، اس کی حقیقت اور صداقت پر یقین کامل نہیں رکھتے تھے، مؤمنوں کے پاس آ کر اپنی ایمانداری کی ڈینگے لیتے تھے، حالانکہ دل میں طرح طرح کے وساوس ہوتے تھے، موقع پا کر اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کی امداد و اعانت کرتے تھے، اور اللہ کے نیک بندوں کے مقابلے میں ان کی پاسداری کرتے تھے، اور باوجود اس مکاری اور مفسدانہ چال کے اپنے آپ کو مصلح اور صلح جو قرار دیتے تھے۔ قرآن کریم نے کفار سے موالات اور دوستی رکھنے کو بھی زمین میں فساد برپا کرنے سے تعبیر کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، یعنی کفار آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اگر تم نے ایسا کیا یعنی ان کفار سے دوستی کی تو زمین میں بھاری فتنہ اور بڑا فساد پھیل جائے گا۔ اس آیت نے مسلمان اور کفار کے دوستانہ تعلقات منقطع کر دیے۔ اور جگہ فرمایا اے ایمان والو، مؤمنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی تم پر واضح حجت ہو جائے، یعنی تمہاری دلیل نجات کٹ جائے؟ پھر فرمایا منافق لوگ تو جہنم کے نچلے طبقے میں ہوں گے اور ہرگز تم ان کے لیے کوئی مددگار نہ پاؤ گے۔ چونکہ منافقوں کا ظاہر اچھا ہوتا ہے اس لیے مسلمانوں پر حقیقت پوشیدہ رہ جاتی ہے۔ وہ ایمانداروں کو اپنی چکنی چپڑی باتوں سے دھوکہ دے دیتے ہیں اور ان کے بے حقیقت کلمات سے اور ان کی کفار کی پوشیدہ دوستیوں سے مسلمانوں کو خطرناک مصائب جھیلنے پڑتے ہیں۔ پس یہ منافقین فساد کے بانی ہوئے۔ اگر یہ اپنے کفر پر ہی رہتے تو ان کی خوفناک سازشوں اور گہری چالوں کا مسلمانوں کو اتنا نقصان ہرگز نہ پہنچتا، اور اگر مکمل طور پر مسلمان ہو جاتے اور ظاہر باطن یکساں کر لیتے تب تو دنیا کے امن و امان کے ساتھ آخرت کی نجات و فلاح بھی پا لیتے۔ باوجود اس خطرناک پالیسی کے جب انہیں ایک سوئی کی نصیحت کی جاتی تو جھٹ بولتے کہ ہم تو صلح جو ہیں، ہم کسی سے بگاڑنا نہیں چاہتے، ہم فریقین کے ساتھ اتفاق رکھتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ ہم ان دونوں جماعتوں یعنی مؤمنوں اور اہل کتاب کے درمیان صلح کرنے والے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سراسر ان کی جہالت ہے، جسے یہ صلح جانتے ہیں وہ عین فساد ہے، لیکن انہیں شعور ہی نہیں۔